یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد، ماہ رمضان یہ ایک موسمی عبادت کا نام نہیں ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی خاص رحمتوں، مغفرتوں، برکتوں کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ اس کے تمام احکام، اس کی حدود و قیود، اور اس کے اوقات اور اس کے آداب، یہ سب اللہ کی حکمت بالغہ کے آئینہ دار ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ہماری روح کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہی جانتا ہے کہ ہماری اصلاح کس طرح ممکن ہے۔ اس لیے اس نے روزہ ہم پر فرض کیا۔ قرآن کا واضح اعلان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اپنے گناہوں کو چھوڑو، ترک کرو، متقی پاک باز بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ گویا ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس حکم کو قبول کرو، اور فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ یہ کوئی اختیاری عبادت نہیں ہے، یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا قطعی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی روزہ کوئی نیا نظام نہیں ہے، یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں موجود رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ انسانی فطرت کی اصلاح کا ایک عالمی نظام ہے۔ ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے یہ ذریعہ مقرر فرمایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر رمضان گزر جائے اور تقویٰ نہ آئے تو سمجھ لو کہ ہم نے روزے کی روح کو نہیں سمجھا۔ تقویٰ یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہو، دل میں گناہ سے نفرت ہو، زندگی میں اطاعت کا ذوق ہو، جیسا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفسر قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ کیا آپ کا کسی ایسی راہ سے گزر ہوا ہے جہاں جاڑیاں ہی جاڑیاں ہو، کانٹے دار جاڑیاں؟ کہا بالکل، ہم تو پہاڑی لوگ ہیں اور ایسے راستوں سے ہمارا گزر ہوتا رہتا ہے۔ کہا پھر کس طرح گزرتے ہو؟ کہا دامن بچا کے گزرتے ہیں۔ کہا اسی طرح معاشرے میں دامن بچا کے رہنا
کہ میرے دامن پہ گناہ کا داغ دبا نہ لگ جائے، اور اس طرح پاک صاف رہنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں رکھتا ہے۔ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے، تم میں سے جو شخص اس مہینے تک زندہ رہے، اس مہینے کو پائے، وہ اس کے روزے رکھ کے۔ میرے بھائیو، یہاں اللہ نے حکم کو واضح کر دیا، فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ صیغہ امر ہے، قطعی حکم ہے۔ روزہ بندے کا اپنے رب کے سامنے اعلان ہے کہ یا اللہ، میں تیرے حکم پر کھانا چھوڑتا ہوں، تیرے حکم پر پانی چھوڑتا ہوں، تیرے حکم پر خواہشات کو چھوڑتا ہوں۔ یہ اطاعت کا عملی مظاہرہ ہے۔ میرے معزز بھائیوں، اسلام، دین اسلام کوئی ڈھیلا ڈالا نظام نہیں، یہ مضبوط بنیادوں پر قائم ایک کامل ضابطۂ حیات ہے، اور اس دین کی بنیاد کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ توحید کی گواہی دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے ایک ہونے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، اور نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، روزہ کسی کونے میں رکھی ہوئی عبادت نہیں، بلکہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اگر ستون مضبوط ہو تو عمارت قائم رہتی ہے، اور اگر ستون کمزور ہو جائے تو عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہذا روزہ ایمان کی عمارت کو سہارا دینے والا ستون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یہ کہ اس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ گویا رمضان کا تعلق صرف بھوک سے نہیں، قرآن مجید سے ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ فرقان کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح روشنی ہے، روشن دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر رمضان آئے اور ہمارا اور آپ کا قرآن سے تعلق نہ بڑھے تو سمجھ لو ہم نے رمضان کی روح کو نہیں پہچانا ہے۔ سلف صالحین رمضان کو شہر القرآن کہا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں حدیث کا درس چھوڑ دیتے اور صرف قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی فضیلتیں اپنی احادیث میں بیان کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے الصیام جنہ، روزہ ڈال ہے۔ ڈال کس چیز سے؟ یہ ڈال ہے گناہوں سے، یہ ڈال ہے جہنم کی آگ سے، یہ ڈال ہے شیطان کے وار سے۔ عزیز سامعین اکرام، رمضان وہ موسم ہے
جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ مغفرت کا، بخشش کا اعلان ہے، یہ مہینہ نجات کا، خلاصی کا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، اگر رمضان آ جائے اور قرآن ہاتھ میں نہ آئے، آنکھ اشکبار نہ ہو، دل نرم نہ ہو، نمازوں میں خشوع نہ آئے، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ رمضان آیا ہے ہمیں اور آپ کو بدلنے کے لیے، رمضان آیا ہے ہماری سوچ بدلنے کے لیے، ہماری ترجیحات بدلنے کے لیے۔ عزیز سامعین اکرام، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سوچئے، افطار کی خوشی چند لمحوں کی ہوتی ہے، لیکن رب تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی ابدی اور دائمی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ فرمایا کہ آدمی کے ہر عمل کا اجر اس کے لیے ہے، مگر یہ جو روزہ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ جس طرح جو بھی عمل ہے اس کا اجر و ثواب متعین ہے، کہ بھائی آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، صدقہ دیا، اور بھی کوئی نیک عمل کیا، اس کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ قرآن کی مجید کی تلاوت کی، ایک ایک حرف کا اجر بتایا گیا ہے، لیکن جو روزے کا اجر و ثواب ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ شارحین نے کہا کہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ دیدار الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ اس لیے حدیث میں ہے فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ فرمائے یہ عمل میرے لیے ہے تو اس کی کیا شان ہوگی؟ میرے معزز بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، ایک عظیم مہمان آپ کے دروازے پر دستک دے، ایسا مہمان جس کے ساتھ رحمت ہو، جس کے ساتھ مغفرت ہو، جس کے ساتھ نجات ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں کہ وہ مہمان آ چکا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتسلسل فیہ الشیاطین۔ سنن نسائی۔ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ پہنچا ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور اس میں آسمان جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اتاکم رمضان، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، گویا کوئی خوشخبری سنا رہے ہو۔ یہ جملہ اعلان ہے، یہ جملہ بشارت ہے، یہ جملہ دعوت ہے۔ اور فرمایا شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ برکت کیا ہے؟ توڑے عمل میں زیادہ اجر ہو۔ برکت کیا ہے؟ توڑے وقت میں زیادہ قرب ہو، توڑے آنسو میں زیادہ مغفرت ہو۔ رمضان وقت کو قیمتی بنا دیتا ہے، ایک رکعت کا وزن بڑھ جاتا ہے، ایک تسبیح کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ یہ صرف فضیلت کا بیان نہیں، یہ حکم بھی ہے۔ یہ مہینہ جشن کا نہیں، عبادت کا ہے۔ یہ صرف افطار پارٹیوں کا نہیں، یہ توبہ و مغفرت کا مہینہ ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو فتح فیہ ابواب الجنہ۔ میرے بھائیو، جب جنت کے دروازے کھل جائے تو کیا ہم سستی کریں گے؟ جب رب خود راستہ آسان کر دے تو کیا ہمیں پیچھے رہ جانا چاہیے؟ اور فرمایا وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ،
اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نجات کا مہینہ ہے، یہ آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر دن افطار کے وقت اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ وَتُسَلْسَلُ الشَّيَاطِينُ، اب جب شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو اب بہانے ختم۔ اب اگر گناہ ہو رہا ہے تو قصور شیطان کا نہیں، یہ ہمارے اپنے نفس کا ہے۔ رمضان ہمیں آئینہ دکھاتا، جب شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو اب بہانے ختم۔ اب اگر گناہ ہو رہا ہے تو قصور شیطان کا نہیں، یہ ہمارے اپنے نفس کا ہے۔ رمضان ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم حقیقت میں کیا ہے، کیا ہم حقیقت میں اللہ کے نیک بندے ہیں یا ہم گناہگار، فاجر اور ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ خبر نہیں، یہ اعلان ہے، اعلان۔ رمضان رحمت کا دروازہ ہے، رمضان مغفرت کا دروازہ ہے، رمضان جنت کا دروازہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم اس عبادت کی عظمت بیان کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ نے اپنے لیے خاص قرار دیا، اس روزے کی شان جس کے بدلے کا وعدہ خود رب کریم نے فرمایا، اور اس دروازے کا ذکر جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اور وہ ہے باب الریان، روزہ داروں کا خصوصی دروازہ۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون أين الصائمون أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ صحیح بخاری۔ بے شک جنت میں فرمایا کہ ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا، کہاں ہے روزہ دار؟ کیا پکارا جائے گا؟ کہاں ہے روزہ دار؟ این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ تو سارے روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ سب داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے تو وہ دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا۔ الریان کا معنی، الریان عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو سیراب ہو چکا ہو، جس کی پیاس بجھ چکی ہو۔ میرے بھائیو، دنیا میں روزہ دار پیاسا رہا، حلق خشک رہا، ہونٹ سوکے رہے، مگر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسے دروازے سے گزارے گا جس کا نام ہی سیرابی ہے، جس کا نام ہی الریان ہے۔ اور یہ انصاف نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، فضل، یہ اجر نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، میدان حشر ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، گرمی شدت اختیار کیے ہوئے، اچانک ایک آواز بلند ہوتی ہے، این الصائمون این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ میرے بھائیوں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس پکار میں ہمارا نام بھی شامل ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس ہجوم سے الگ کھڑے ہو جائیں اور اٹھیں؟ جو لوگ اٹھیں گے ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے اور انہیں خصوصی دروازے سے گزارا جائے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ اعزاز صرف اور صرف اللہ نے روزہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ روزہ دار کی خوشبو اللہ کے نزدیک محبوب، کتنی محبوب! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ صحیح بخاری۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنوں میں
رمضان کا قدر کرنے والا بنا لے، ہمیں مغفرت سے محروم نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنا لے اور ہمیں حقیقی روزہ داروں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔